اسی طرح اگر کسی حدیث کی سند میں جن آ جائے، یعنی اس حدیث کو کسی جن نے روایت کیا ہے، تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم جنات سے حدیث روایت کرتے ہیں تو جائز ہے، اور اگر جنات ہم سے کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی جن نے کہا کہ میں نے فلاں حدیث فلاں صحابی سے سنی تھی تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ جن اپنے کسی ساتھیوں کو یہ بولے کہ میں نے فلاں بندے سے، تابعی سے، پھر صحابی سے یہ حدیث سنی تھی تب بھی جائز ہے۔ مگر مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آیا یہ حدیث کہ جس حدیث میں جن آ جائے، مثلا آپ نے کسی جن سے کوئی حدیث روایت کی اور اس نے بولا کہ میں نے صحابی سے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے، تو آیا یہ حدیث قابل اعتماد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النوادر علی سید الاوائل والاواخر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں اور اسی طرح ایک اور کتاب لکھی گئی ہے احکام المرجان عن غرائب الاخبار و احکام الجان۔ اس کتاب کو علامہ بدر الدین صاحب نے لکھا ہے، علامہ بدر الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان دو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی حدیث کی سند میں جن آ جائے تو وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہوگی، بلکہ وہ حدیث ضعیف ہوگی، یعنی اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی آپ بولیں گے کہ کیوں، تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں جن سے حدیث روایت کی جاتی ہے، اس ایک ایک راوی کو پھر پرکھا جاتا ہے، اس ایک ایک راوی کے متعلق جانا جاتا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے والدین کس طرح تھے، وہ کہاں پر رہتا ہے، کیا کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اس حوالے سے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ راوی ثقہ ہے یا راوی ثقہ نہیں ہے۔ اگر راوی ثقہ ہے تو حدیث قابل اعتماد، اگر حدیث راوی ثقہ نہیں ہے تو حدیث قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ ابھی جب ہمارے پاس ایک حدیث میں جن آ گیا تو کیا خیال ہے ابھی جن کا نام کیا ہوگا، جن کے والد کا نام کیا ہوگا، جن کہاں پر رہتا ہے، جن کا نسب کیا ہے، جن کیا کام کرتا ہے، آئے یہ جن جھوٹ بولتا ہے یہ سچ، یہ معلوم کرنا کافی مشکل کام